الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف با تا سا جیم ہا خا، لیکن اللہ نے بے سے با سے بسم اللہ کا آغاز کیوں کیا؟ کسی اور حرف سے بھی آغاز کیا جا سکتا تھا، تا سے آغاز کیا جا سکتا تھا، سا سے آغاز کیا جا سکتا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے کہ با سے ذکر کیوں کیا گیا؟ ہمیں رب کائنات نے یہ بات یاد دلائی ہے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے تو بسم اللہ سے جب ہم آغاز لفظ با سے کریں گے، ہمارے ذہن کے اندر ایک وعدہ یاد ہوگا۔ ہم نے خدا سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، جب پوری کائنات کی روحیں اکٹھی تھیں تو رب کائنات نے کہا الستُ بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ انسان کے منہ سے جو لفظ سب سے پہلے نکلا تھا، اللہ نے اسی سے کلام کا آغاز کیا ہے۔ جب بھی انسان بسم اللہ پڑھے گا اسے یاد آئے گا کہ میں نے سب سے پہلے جو لفظ منہ سے نکالا تھا وہ با تھا۔ تو اس لیے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فی کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے، اور ساری قرآن پاک کا جو علم ہے وہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی جو پہلی سورت ہے اس کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم نچوڑ نکال دیا کہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ اب اس با پہ اگر ہم گفتگو کریں، جیسے کل ہم نے با کی مختلف قسمیں بیان کی، اگر اس لفظ با پر گفتگو کریں تو انتہائی وقت ہمیں درکار ضرورت ہے، لیکن بات اختصار کرتا ہوں۔ عثمان بن ابی العاص انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، حضور جب سے میں نے اسلام قبول کیا میرے جسم میں درد نہیں جاتی، حضور جب سے اسلام قبول کیا ہے میرے جسم میں درد نہیں جاتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تجھے درد ہے وہاں رکھ کے پڑھ لے، اللہ ہر قسم کی درد کو دور فرما دے گا۔ ہمارا توکل جو ہے نا وہ نہیں رہا۔ اگر ہمارا توکل برقرار ہو جائے، ہم اللہ پر یہ بھروسہ کر لیں، توکل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ ہرقل بادشاہ یہ روم کا، اس نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب سے، کہا پیارے عمر بن خطاب میرے سر میں درد نہیں جاتی۔ آپ نے یہ جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو کیپ تھی یا ٹوپی اس کے اندر سلائی کر دیا۔ اب جب بھی ہرقل بادشاہ کہتا ہے کہ میں جب بھی کیپ پہنتا تھا میرے سر کی درد ختم ہو جاتی تھی، میرے سر کی درد ختم ہو جاتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بھاگتے ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ آپ ہسپتالوں کا رخ نہ کریں، جی یہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس کے پیارے محبوب امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ تم 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن، حضور نے قسم اٹھا کر کہا، عزت ذوالجلال کی قسم، یہ قسم اٹھانے والی کون سی ذات ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب ذرا یار توجہ کری، میرے آقا نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عزت ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو شخص 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے گا اللہ اس کے مال، جان، اولاد، رزق، عمر میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ یہ قسم اٹھانے والی کوئی عام ذات نہیں، میرے مصطفیٰ کی ذات، اور قسم اٹھا کے اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں ہر اچھے کام کا آغاز تم بسم اللہ سے کر لو،
تمہیں کوئی درد ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے، تم بسم اللہ کا وظیفہ کر لو، بسم اللہ کا آغاز پڑھنا شروع کر دو، اللہ ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ یہ حضور نے قسم اٹھا کے یہ جملہ بولا۔ تو عزیزان گرامی، آئیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک شخص تھا، میں اس کو وضاحت نہیں، صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شراب کے اندر ہمیشہ غوطہ زن رہتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے نام کی عزت کی، احترام کیا، خدا کے نام کا، تو اللہ نے اسی ہی کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اسی ایک نام کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، وہ شراب میں غوطہ زن رہتا تھا، لیکن اللہ نے پھر اس کو ایسی اس نام کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا دے۔ یار اگر ایک وہ شخص جو شراب میں غوطہ زن رہتا ہے، وہ اس نام کی عزت صرف کرے، اس کو یہ انعام ملتا ہے، تو جو قرآن کی اس آیت یعنی بسم اللہ کو پڑھے، اب اس کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ جو عزت کرے، ہو شراب میں غوطہ زن، وہ صرف عزت کرے، شرابی ہو، عزت کی بدولت اللہ اس کو جنت دے سکتا ہے۔ تو پھر جو مصطفیٰ کا غلام اس کا وظیفہ اپنا لے، اس کو پڑھے، تب اس کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ آج ہمارا توکل جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے اندر وہ ثابت قدمی نہیں رہی۔ آج ہم کا بھروسہ جو ہے وہ اس قرآن کی ذات سے جدا ہو گیا ہے۔ ہم نے قرآن کو کمر کر دی ہے، ہم نے صرف قرآن کو اپنی سیف کے اندر الماری میں سجانے کے لیے رکھ لیا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک وہ شخص اس نے کہا کہ بیٹے اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی میں پیسے چھپاتا ہوں، تو آپ نے ان پیسوں کو تلاش کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے۔ اس نے پیسے جا کر چھپا دیے۔ اب باپ سے کہا کہ ابا حضور اب جاؤ پیسے تلاش کرو گھر سے۔ اب اس نے سارا گھر چھان مارا، کہیں سے پیسے نہ ملے۔ ایک ایک رضائی، تلائی، کھیس، ہر جگہ سے اس نے تلاش کیا، لیکن پیسے نہ ملے۔ کہا بیٹا میں نے گھر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، پیسے نہیں مجھے نظر آئے، کہاں تو نے چھپائے ہیں؟ تو بیٹے نے یہ قرآن پاک اٹھایا اور لا کر ایسے کھول کے رکھا، کہا ابا جی یہ پیسے۔ کہا بیٹا تجھے صرف قرآن میں ہی پیسے چھپانے کے لیے جگہ ملی؟ سارا گھر تھا، کہیں اور پیسے چھپا لیتا، لیکن تو نے قرآن میں کیوں چھپائے؟ کہتا ہے ابا حضور مجھے پتا ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے قرآن کو ادھر ہی دیکھا ہے، میں نے قرآن کو ادھر ہی دیکھا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ گھر کا ہر کونا چھان ماریں گے لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ مجھے پتا تھا، میں نے اس لیے اس قرآن کے اندر پیسے چھپائے۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے قرآن کو صرف ادھر ہی دیکھا ہے، آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم نے قرآن کھول کے پڑھا۔ اب باپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہ باپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بیٹے کو کتنی ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری پریشانیوں کا سبب یہ ہے ہم نے توکل چھوڑ دیا ہے۔ آئیے اس کو اپنے دامن کے اندر چھپا لیں، آئیے اس کا مطالعہ شروع کر دیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس قرآن کو، انشاءاللہ دیکھیں کتنی بہاریں تمہیں ملیں گی۔ آج کا جو درس قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم پر چل رہا ہے، اس میں آپ کو یہی واضح تنبیہ دی گئی ہے کہ دوستو بسم اللہ کا